بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت زندگی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ آپ کو میں زیادہ پیارا لگتا ہوں یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارا لگتی ہیں؟ یعنی کہ سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو اپنی بیٹی زیادہ پیاری ہے یا داماد پیارا ہے؟ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آج ہمیں بتائیں کہ آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے داماد حضرت علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، مجھے سب سے زیادہ محبت اور پیاری چیز میری پیاری بیٹی ہے، اور فاطمہ سے زیادہ پیارے تم ہو، یعنی کہ میں حضرت فاطمہ سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہوں اور تم سے زیادہ محبت میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتا ہوں۔ اتنا خوبصورت جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوش ہو گیا۔ اس بات کے کچھ دن کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان کچھ ناچاکی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تھوڑا سا سخت رویہ اختیار کر لیا تو بی بی فاطمہ ناراض ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ ناراض ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلی آئیں تاکہ وہ اپنے بابا جان کو اپنا غم بتائیں اور اپنے دل کا بوجھ کم کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کی شکایت لے کر چلی گئی ہیں، تو حضرت علی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ڈر گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تو ان کی دین اور دنیا دونوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہری دروازے پر کھڑے ہو گئے اور سننے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت علی کی شکایت کرنے لگیں اور ان کے سخت رویے کے بارے میں بھی بتانے لگی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات مکمل کی اور رونے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے پر کھڑے تھے اور سن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی دل بھر آیا۔ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمزدہ دیکھ کر وہ بھی غمگین ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے خلاف ایک بات بھی نہ کہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں نے تیرا نکاح قریش کے اس شخص سے کیا ہے جو سب سے بہادر ہے اور طاقتور بھی، اور اسلام لانے والوں میں سے سب سے افضل شخص ہے۔ میری پیاری بیٹی فاطمہ، میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ ایسے کون سے میاں بیوی ہیں جو کبھی کبھی ناراض نہ ہوتے ہوں، جن میں آپس میں ناچاکیاں نہ ہوتی ہوں؟ یہ میاں بیوی کے جوڑے میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ لڑکی شکایت لے کر اپنے شوہر کی اپنے میکے چلی آئے۔ اور ایسے کیسے ممکن ہے کہ شوہر اپنے سارے کام اپنی بیوی کی مرضی کے مطابق کرے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو ایک مثال دی اور سمجھایا کہ اگر ایک جگہ پر دو برتن رکھے ہیں اور اس برتن میں سے ایک برتن کو اٹھایا بھی جائے تو دوسرا برتن شور کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میاں بیوی جو جیتے جاتے انسان ہیں ان میں آپس میں ناچاکی نہ ہو جائے؟ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، جاؤ اپنے گھر تاکہ میں تمہیں اور علی کو ایک ساتھ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے فرمانے لگے، میں تجھے اور علی کو ہمیشہ ایک ساتھ ہنستے اور مسکراتے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کی بیٹی فاطمہ کے دل کو لگی اور ان کی باتیں سن کر حضرت بی بی فاطمہ کا تھوڑا دل ہلکا ہو گیا۔
اور کونے میں کھڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ کی باتیں سن رہے تھے، یہ سب سن کر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل بھر آیا۔ حضرت علی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے فاطمہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے سخت رویے میں بات نہیں کروں گا۔ حضرت علی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بی بی فاطمہ کا دل اور ہلکا ہو گیا اور رونے لگی اور روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، غلطی ساری میری تھی، میں ہی چھوٹی سی بات پر گھر چھوڑ کر آ گئی۔ اے میرے پیارے شوہر، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ پھر دونوں میاں بیوی خوشی اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کے کافی عرصے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ ایک بار بہت سخت بیمار ہو گئیں۔ حضرت علی فرمانے لگے، اے فاطمہ، آج تک آپ نے کبھی بھی مجھ سے کوئی بھی فرمائش نہیں کی، آپ آج فرمائیں کہ آپ کا دل آج کیا کھانے کو کرتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میرا دل آج انار کھانے کو کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا اور حضرت علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں آج تیرے لیے ضرور انار لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت علی دروازے سے باہر آ گئے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے یہودی باہر آیا۔ حضرت علی اس سے فرمانے لگے، اے شخص، مجھے تجھ سے ایک انار چاہیے۔ وہ شخص تجارت کرتا تھا۔ اس پر یہودی نے کہا، آج میرے گھر پر انار کا ایک دانہ تک نہیں ہے۔ اس موسم میں انار بھلا کہاں سے آیا؟ لیکن پھر بھی حضرت علی یہودی سے کہنے لگے، تمہارے گھر پر ایک انار موجود ہے۔ یہودی کہنے لگا، میں ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے گھر پر ایک بھی انار موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ ایک پیغمبر کا داماد ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ پر یہودی اپنی اس بات پر اڑا رہا کہ میرے گھر پر کوئی بھی انار موجود نہیں ہے۔ یہودی کی بیوی دور کھڑے یہ باتیں سن رہی تھی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں کلمہ پڑھ رہی ہوں اور آپ بھی کلمہ پڑھ لیں کیونکہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے۔ اس پر یہودی نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور انار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت علی انار کو لے کر پھر گھر کی طرف جانے لگے۔ آپ نے دیکھا راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہوا ہے۔ اس اندھے فقیر نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے جو آپ مجھے کھانے کے لیے دے سکیں کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیر سے پوچھا، اے فقیر، تیرا کس چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہے؟ تو فقیر کہنے لگا، میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ پھر حضرت علی سوچنے لگے، میرے پاس تو ایک ہی انار ہے اور یہ انار بھی میں فاطمہ کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اور اگر یہ انار میں اس فقیر کو دے دیتا ہوں تو گھر جا کر میں فاطمہ کو کیا جواب دوں گا، اور اگر یہ انار میں فاطمہ کو دے دیتا ہوں تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ لیکن حضرت علی نے وہ انار اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے۔ حضرت علی جیسے ہی گھر پر پہنچتے ہیں، بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، میں نے تو صرف آپ سے ایک ہی انار مانگا تھا اور آپ نے 10 انار بھجوا دیے۔ جس پر حضرت علی مسکرانے لگے اور حضرت علی فرماتے ہیں، اے فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بھیجے بلکہ یہ انار آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ اس کے بعد سارا واقعہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ بے شک جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دگنا کر کے واپس لوٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا گیا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ دگنا ہو کر واپس آتا ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ بے شک محترم ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔